اس وقت ہم کراچی کے ایک قبرستان میں موجود ہیں اور گزشتہ دنوں ہونے والی پاکستان میں بارشوں کی وجہ سے جہاں کئی نقصانات ہوئے وہیں قبرستان میں بھی بہت ساری قبریں متاثر ہوئیں. بعض قبروں کے اندر پانی بھر گیا, بعض قبریں جو ہے وہ شہید ہو گئی ہیں. اس طرح کی سینکڑوں قبریں یہاں قبرستان کے اندر موجود ہیں جو شہید ہوئی ہوئی ہیں, جو دبی ہوئی ہیں, خستہ حالت میں ہیں. اس کی ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے جن کے پیارے یہاں مدفن ہیں ان کے گھر والے, ان کے عزیز و اقارب جو ہے وہ یہاں نہیں آتے اور عرصہ دراز ہو جاتا ہے انہیں یہاں حاضری دے ہوئے, تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ بعض قبریں متاثر ہو جاتی ہیں, شہید ہو جاتی ہیں. تدفین کرتے وقت ایسی کیا احتیاطیں کی جائیں کہ بارش وغیرہ ہو تو اس میں قبریں دھسے نہ؟ امیر علیہ سنت سے سوال عرض ہے کہ اگر کسی قبر کی ایسی حالت ہو جائے کہ اس کے بیچ کا حصہ اندر چلے جائے, ڈس جائے یا اینٹ وغیرہ اندر گر جائے تو اس کو کس طرح سے مرمت کی جا سکے. پیارے امیر علیہ سنت, آپ دیکھ سکتے ہیں اب ایک قبر یہ ہے کہ یہ انہوں نے پوری پکی بنائی ہوئی ہے, اوپر سے بھی انہوں نے سیمنٹ سے جو ہے وہ اس کو ڈھک دیا ہے, پوری قبر پیک کر دی ہے, تو اس کی وجہ سے بارشوں کی وجہ سے بھی قبر محفوظ رہے گی. تو ایسی قبر بنانے کا کیا شرعی حکم ہے, آپ رہنمائی فرما دیجئے. پیارے امیر علیہ سنت, آپ سے ایک اور عرض ہے کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو قبریں متاثر ہوئی ہوتی ہیں ان کے جو پیارے ہیں, ان کے جو عزیز و قارب ہیں, وہ قبروں کی مرمت کرانے نہیں آ پاتے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں قبروں پر نہیں آتے تو جواب یہ ملتا ہے قبرستان میں آنے کا راستہ نہیں ہے. قبرستان میں اگر آتے ہیں تو قبروں کے اوپر سے چڑھتے ہوئے آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں گناہ سے بچنے کے لیے اپنے پیاروں کی قبر تک ان کی مرمت کرانے نہیں آ سکتے. تو برائے کرم پیارے امیر علیہ سنت یہ ارشاد فرما دیجئے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کس طرح سے وہ اپنے پیاروں کی قبر کی مرمت کر سکیں اور ان کی قبر پر حاضری دے سکیں. امیر اہل سنت, زیادہ بارش ہو جائے تو قبرستان کے حوالے سے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ تو اب یہ کہ قبریں بوسیدہ ہو جاتی ہیں, خستہ ہو جاتی ہیں, ٹوٹ جاتی ہیں, تو ان کا مطلب کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو مطلب تعمیر کیا جائے. اور ویسے بھی قبرستان میں تدفین کے لیے بیچ بیچ پہ جگہ ملتی ہے تو لوگ قبروں پہ پھلانگتے ہوئے رونتے ہوئے جاتے ہیں اور پھر قبروں پہ بیٹھتے ہیں, کوئی جوتے پہن کے کھڑا ہوا ہے قبر پر. توبہ, یہ سب شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں, دفن کرنے کے لیے اگر بیچ میں قبر ملی ہے, اب یہ ہے ضرورت, تو اس ضرورت کے تحت جتنوں کی ضرورت ہے, 2 کی, 4 کی, 5 کی, 6 کی, جو تدفین کریں گے, اٹھائیں گے, رکھیں گے, ڈالیں گے, ڈولی سنبھالیں گے, تو اس طرح اتنے جانے کی تو اجازت مل رہی ہے شریعت میں. اب اس کے علاوہ اضافی جو گرکلا بنا ہوا ہے, مولانا تشریف لا رہے ہیں تو وہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, تو اس کی حاجت نہیں ہے. فاتحہ بالکل پڑھنا چاہیے, اذان بھی دینی چاہیے, لیکن یہ ایسی ضرورت نہیں ہے کہ اس پر قبروں پر, مسلمان کی قبروں پر پاؤں رکھنے کی اجازت مل جائے. یہ مستحبات ہیں, اذان دینا وغیرہ کرنا چاہیے, سب باہر سے کریں. جب ایسی صورت حال ہے, کنجسٹڈ قبرستان ہوتے ہمارے یہاں تو ہے, مطلب اس کی ترکیب نہیں ہوتی, کوئی بے ترتیب قبرستان ہے ہمارے, ہر جگہ نہیں ہے لیکن ہے, مطلب ہے بھی اور نہیں بھی ہے. تو جہاں بے ترتیب ہے تو قبروں پر پاؤں رکھ کر جانا نہیں ہے. باہر اگر مولانا صرف فاتحہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو ان کو بھی اجازت نہیں ہے, یہ باہر رہے. میں پہلے قبرستانوں میں جاتا تھا, میں باہر کھڑا ہوتا تھا, حالانکہ میں اس وقت مرجع ہوتا تھا کہ لوگوں کا رجوع ہوتا تھا کہ یہ کرے گا فاتحہ, کیسے یار میں کروں, کیا کروں. کوشش کرتا تھا میں باہر رہ کر, یہاں سے بھی پہنچ جائے گا. جب گھر سے پہنچتا ہے تو یہاں تو زیادہ قریب ہے, یہاں سے بھی پہنچ جائے گا. یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے. مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا حرام. قبریں مٹا کر جو رستہ بنایا گیا اس پر چلنا حرام. اور اگر شبہ بھی ہو تو اس کا بھی لکھا ہے کہ شبہ ہو کہ یہاں شاید قبریں تھیں اور مٹا دی گئی ہیں, اس پر رستہ بن گیا, تب بھی چلنا جائز نہیں ہے. یہ سب کتابوں میں لکھا ہو, فتح رضویہ شریف میں, بہار شریف میں یہ مسائل ہیں. پھر یہ کہ مدنی وصیت نامہ میں بھی شاید یہ مسائل لکھے ہوں گے, یہ مکتبۃ المدینہ کے. پھر یہ کہ اس میں بھی مل جائیں گے جو تدفین و تکفین کا طریقہ ہے, اس طرح کی کوئی جامع کتاب ہے اپنی مکتبۃ المدینہ, اس میں مل جائیں گے. یہ مسائل میں گھر کی باتیں نہیں کر رہا میں, یہ مسائل ہیں. لوگ بہت مطلب غلطیاں کر رہے ہیں, شادیوں میں بھی غلطیاں کرتے ہیں, میتوں میں بھی غلطیاں کرتے ہیں, خوشی میں بھی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, غمی میں بھی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, معلومات نہیں ہے. اچھا, اب جیسے کہ میں بول رہا ہوں نا, تعجب بازوں ہوگا یار یہ کیا بولتے ہیں, اس کو کیا پتا, تم کو پتا ہے کیا کر رہے ہو. بیچاروں کو شیطان بلوا دیتا ہے, اس طرح نفس شیطان حرکت میں لاتا ہے کہ ہم کو بھی معلوم ہے. بوڑھے آدمی کہیں گے یار ہم نے کوئی مطلب نزلے سے ہمارے بال تھوڑی سفید ہوئے, تجربے کی بھٹی میں سفید ہوئے.
بہت مجھ کو سب مسئلے معلوم ہے. یہ نوجوان مولانا کیا کیا بتا رہے ہیں. خیر میں نوجوان نہیں ہوں, میں یہ نوجوان کی باتوں میں آ گیا ہوں, ہو سکتا ہے یہ تصور ہو. تو بہرحال یہ کہ بہتر یہ کہ آپ مطلب بہتر کیا ضروری ہے کہ قبروں پر پاؤں رکھنا پڑے جہاں, تو اس کے مسائل جو میں نے عرض کیے اس پر آپ عمل کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. اچھا, اب یہ کہ جو قبریں ٹوٹ پھوٹ گئی ہے نا, ٹوٹ گئی کھل گئی, اب کسی نے دیکھا کہ یہ قبر کھلی ہوئی ہے, تو اب یہ اس پر واجب ہے کہ اس کو مٹی ڈال کر اس کو بھر دے, اس کو ڈھک دے, بھر دے. اچھا, اب یہ بیچ میں قبروں کو فلنگ کر ہی جا سکتا ہے, یہ تو یہاں بھی جانے کی اجازت مل جائے گی کہ اس قبر کو بند کرنا یہ حکم شریعت ہے, یہ کھلی نہ رہے قبر, تو بند کر دے. تو اب بھلے جو ایک یا دو جن کی لازمی ہے کہ یہ دونوں مل کر کریں گے, ایک آدمی کر سکتا ہے, مٹی ڈال سکتا ہے, تو وہ چلا جائے اور اس کو بند کر دے. اچھا, باقی بوسیدہ قبریں جو ہیں جو مٹ جاتی ہیں, قبریں ختم ہو جاتی ہیں, تو ان کے بھی اپنے فضائل بھی بیان ہوئے. حضرت شرح الصدور مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے, شرح الصدور ترجمہ, تو ہے عربی کتاب, 450-500 سال غالباً پرانی ہے. حضرت مولانا جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ تھے یہ کہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ 75 بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھا تھا, انہوں نے زیارت کی تھی. بہت بڑے بزرگ ہیں شافعی سلسلے کے, انہوں نے مطلب اور بہت بڑے عالم ہیں. انہوں نے اپنی کتاب شرح الصدور میں, تو اس کا اردو ترجمہ 533 پیج پر لکھا ہے. حضرت سیدنا کثیر بن سالم ہیتی علیہ رحمۃ اللہ غنی نے بڑی شدت و تاکید کے ساتھ وصیت کی تھی کہ اگر میری قبر بوسیدہ ہو جائے, یعنی پرانی ہو جائے, تو اسے دوبارہ تعمیر نہ کیا جائے, کیونکہ اللہ پاک بوسیدہ یعنی پرانی ٹوٹی پھوٹی پرانی قبر والوں کی طرف نظر فرماتا ہے, تو ان پر رحم فرماتا ہے. لہذا میری بھی یہی تمنا ہے کہ میں ان میں سے ہو جاؤں, کہ میری قبر جو ہے بوسیدہ ہو جائے اور مجھ پر رحم کیا جائے. حضرت سیدنا وہاب بن منبہ, یہ تابعی بزرگ تھے, حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے ایک نبی حضرت سیدنا ارمیہ علیہ السلام چند قبروں کے پاس سے گزرے جنہیں عذاب ہو رہا تھا, اور 1 سال بعد دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو ان کا عذاب ختم ہو چکا تھا. بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئے, اے قدوس, اے پاک ذات, میں 1 سال پہلے ان قبر والوں کے پاس سے گزرا تو یہ عذاب میں مبتلا تھے, اور اب دیکھتا ہوں کہ ان کا عذاب ختم ہو چکا ہے. آسمان سے ایک آواز آئی, اے ارمیہ, اے ارمیہ. ان کے کفن پھٹ گئے, بال بکھر گئے اور قبریں بوسیدہ ہو گئیں. تو میں نے ان کی اس حالت پر رحم کیا, اور جن مردوں کی قبریں بوسیدہ, کفن پھٹے ہوئے, بال بکھرے ہوئے ہوں, میں ان کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہوں. تو یوں مطلب عذاب اٹھنے کا سبب یہ ہوا کہ ان کی قبریں بوسیدہ ہو گئی, مٹ گئی, ٹوٹ پھوٹ ہو گئی, ختم ہو گئی, نظر نہیں آ رہی, اس طرح دیکھیں بوسیدہ ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ اس کا تو ثواب موجود ہے. تو عوام الناس کی قبروں کو باقی رکھنے کا ثواب فضیلت پڑھا نہیں ہے میں نے. اور ہمارے یہاں بنتی بھی چوکھوٹی ہے قبر, ویسے وہ اونٹ کے کوان کی طرح ہونی چاہیے. شروع میں کوان کی طرح بنتی ہے, بعد میں یہ اس کو بناتے ہیں تو عام طور پہ چوکھوٹی بناتے ہیں. یہ بھی سنت میں شامل نہیں ہے. چوکھوٹی سمجھتے ہیں, ایک لم چورس ٹائپ کی بناتے ہیں, مستطیل بھی بولتے ہیں اس کو, یہ بناتے ہیں آج کل. پھر اس کے تھڑے بناتے ہیں, 1 تھلا 2 تھلا, تو یہ بناتے ہیں, بس مرضی ہے ان کی. سنت یہ ہے کہ 1 بالشت اونچائی ہو یا اس سے کچھ اوپر اونچائی ہو. اس سنت پر بریلی شریف میں عمل ہے. سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے خاندان کی جو قبریں ہیں نا, ان کی اسی طرح قبریں, 1 بالشت ہے کچھ اونچی.
आबाद वाले बड़ी बड़ी कब्रें बना लेते हैं, लेकिन ये क्या जो सुन्नत है वो मैंने अर्श की जो किताबों में लिखा है, सरकार आला हज़रत ने खुद ये सब छानबीन करके किताबें छानबीन कर किताबों से ये मसाइल हमें इरशाद फरमाए हमारे लिए, और इन्हीं पर अमल करना मुनासिब। इन पर जो हम खबरों पर जो खर्चे करते हैं, आम तौर पर थले बनाते हैं, मार्बल लाखों रुपए की लोग बना लेते हैं, क्या ही अच्छा होगा ये लाखों रुपए किसी गरीब को दे दें, रोजी रोजगार पे लग जाए बेचारा इसाले सवाब की नीयत से, या इसाले सवाब के लिए कपड़े तकसीम कर दे, खाना किसी को खिला दे, कोई ऐसा काम करे जिससे मैयत को फायदा हो। हमारे ये मतलब मनो पत्थर उस पर लाद देने से इस अवामी कब्र का फायदा नहीं है। वली के मज़ार की बात अलग है, वो मैं पहले ही अर्ज कर चुका कि इनकी जो कब्रों पे गुंबद बनते हैं, चार दीवारी बनती है, तो ये इनकी तरफ लोग जाते हैं, तिलावत करते हैं, और एक कशिश होती है, चादर चढ़ती है, तो लोग मतलब फातिहा पढ़ते हैं, इनकी मतलब यानी कि फेज इनसे लेते हैं। अवाम में भी अगर किसी के कब्र पर किसी ने चार दीवारी बनाई है और नीयत ये है कि यहाँ लोग आएंगे तो तिलावत करेंगे खानदान वाले, इस मकसद के लिए अगर चार दीवारी छत बनाई तो ये जायज है, ये जायज है। कोई नीयत हो इसकी तो जायज होगा, वरना इसराफ फजूल खर्ची, अच्छे नीयत जरूरी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदी एक ये सवाल रह गया है, तदफीन करते वक्त ऐसी क्या एहतियात की जाए कि बारिश वगैरह हो तो कब्रें ना धंसे? पूरे कब्रिस्तान में छत बना दी जाए, और तो हल नहीं है कोई। कब्रिस्तान तो ओपन होता तो बारिश तो आएगी, बारिश को रोक नहीं सकते, वो अल्लाह की रहमत है। मान मुबारकन कुरान शरीफ में कहा गया बरकत वाला पानी है ये। तो कब्रें धंस गई तो कब्रें धंसना मिट जाना इसका भी तो मैंने समझाया ना आपको, ये कोई मसला नहीं है। जिस तरह हम जिंदा हैं, हमारी छतें टूटती हैं, फूटती हैं, बहती हैं, हमें तकलीफ होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि कब्रें मिट जाने से मैयत को भी कोई तकलीफ होती है। इसका कोई फायदे तो मैंने आपको सुनाया अभी, लेकिन बारिश का पानी अंदर जाता है इसका मैयत को फायदा होता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ये इसका हल नहीं है कोई। इसका हल ये नहीं जो पाटी हुई कब्री भी दिखाई कि इसको पाटा हुआ था, सीमेंट पूरी ढक दिया था, तो ये कौन सी सुन्नत है ढक देना इसको। कोहान जैसे बताया मैंने, ऊंट का कोहान पता नहीं समझते कि नहीं, ऊंट के ऊपर एक ऊपर टीला होता है, हाँ इसी तरह होता है, इस तरह ऊंट पर होता है ना, इसको कोहान बोलते हैं। तो कब्र कोहान की तरह हो, और जो ऊंट की तफसीलात उलमा ने बयान की ना, इसमें कि ऊंट की कोहान जो है ना ये कब्र की याद दिलाती है, लेकिन अब पता ही किसी को कुछ नहीं है, क्या करें। कोहान नुमा कब्र सुन्नत है, और एक बालिश से या एक बालिश से कुछ ऊंची हो, ये देखो ये कोहान नुमा है, अब जो दिखा रहे ना स्क्रीन पे, अगर एक बालिश से अब ऊंची है नहीं, अब तस्वीर है अल्लाह बेहतर जाने, ऊंची लग रही है अगर इसी तरह है तो, लेकिन कुछ तस्वीर देखकर तय नहीं हो सकता। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात।